قال الملأ من قوم فرعون، اور جب کہا سرداروں نے فرعون کی قوم میں سے، ان ھذا لساحر علیم، یقیناً یہ جادوگر ہے بڑا ماہر۔ علیم کا معنی بڑا ماہر۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، اور وہ چاہتا ہے کہ تمہیں نکال دے تمہاری زمین سے۔ فماذا تأمرون، پس تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ پس تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ دیکھیں بات یہ چل رہی تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے اور دعوت دی کہ میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر بن کر آیا ہوں، اور اپنے 2 معجزات ان کے سامنے ظاہر کیے، نمبر 1 عصا اور نمبر 2 ید بیضاء۔ تو فرعون کی قوم کے جو سردار تھے، انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات دیکھے تو بجائے تسلیم کرنے کے انہوں نے فوراً آگے سے کیا کہا کہ یقیناً البتہ یہ جادوگر ہے بڑا ماہر۔ علیم کا لغوی معنی تو ہوتا ہے جاننے والا، لیکن یہاں مقصودی معنی کیا ہے؟ مہارت، کہ یہ بڑا ماہر جادوگر ہے کہ دیکھو ابھی لاٹھی ڈالی اور ڈالتے ہی بڑا اژدہا بن گیا، اور ہاتھ بغل میں ڈالا اور چمکنے لگ گیا۔ اب یہ کیا چاہتا ہے؟ تو کہا یہ چاہتا یہ کہ یہ تمہیں نکال دے تمہاری زمین سے۔ پس تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ کیا مشورہ دیتے ہو؟ تمہاری کیا آراء ہے؟ قالوا ارجہ واخاہ، یہاں بریکٹ میں لکھیں، پھر مشورہ طے کر کے انہوں نے فرعون سے کہا، پھر مشورہ طے کر کے انہوں نے فرعون سے کہا، یعنی فرعون کے دربار کے جو وڈیرے تھے انہوں نے کہا ارجہ واخاہ، کہ مہلت دیں موسیٰ کو اور موسیٰ کے بھائی کو۔ بھائی کے نیچے حضرت ہارون علیہ السلام۔ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور تو بھیج دے شہروں میں اکٹھا کرنے والے، تو بھیج دے فی المدائن شہروں میں، حاشرین کہ جو اکٹھا کرنے والے ہیں، یأتوک کہ وہ تیرے پاس لے کر آئیں، بکل ساحر علیم ہر ماہر جادوگر کو۔ دیکھیں درباریوں نے مشورہ یہ دیا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی حضرت ہارون کو مہلت دو، اور ایک شخص کو بھیج دو کہ وہ تمام شہروں میں جائے اور لوگوں کو اکٹھا کر کے لائے، کہ وہ سب آئیں تمہارے پاس کہ جو بڑے ماہر جادوگر ہیں۔ یعنی ایک قاصد کو بھیجو کہ وہ تمام ملک سے سارے جادوگروں کو اکٹھا کرے تاکہ ماہر جادوگر آ جائیں اور ان کا مقابلہ کریں۔ دیکھیں یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ الگ کیا، وَأَخَاهُ، اور حضرت ہارون کا تذکرہ الگ کیا، کیونکہ یہ دونوں پیغمبر تھے، تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ ان کو فوراً کچھ نہ کہو بلکہ ان کا مقابلہ کراؤ، مقابلے میں شکست ہوگی تو سب کے سامنے معاذ اللہ یہ خود رسوا ہو جائیں گے، تو پھر یہ خود ہی ملک بدر ہو جائیں گے۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فرعون، پس آئے جادوگر فرعون کے پاس۔ قالوا ان لنا لاجرا، اور انہوں نے کہا یقیناً ہمارے لیے البتہ انعام ہوگا، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم لوگ غالب آ گئے۔ یعنی جادوگروں نے فرعون سے یہ کہا کہ یقیناً ہمارے لیے انعام ہوگا البتہ اگر ہم لوگ غالب آ گئے، تو کیا غلبہ آنے پر ہمیں انعام ملے گا؟ فرعون نے آگے سے کہا، قال کا فاعل فرعون ہے، قال نعم، فرعون نے کہا جی جی انعام کیا دوں گا، بلکہ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، یقیناً تم لوگ ہو جاؤ گے میرے مقرب لوگوں میں سے، تم ہو جاؤ گے میرے مقرب لوگوں میں سے، یعنی صرف تمہیں پیسے ہی نہیں دوں گا بلکہ
تم میرے خاص لوگوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ لأجرن کے نیچے لکھیں حق اور باطل کا فرق۔ حق اور باطل کا فرق یہ ہوتا ہے، دیکھیں باطل والے پہلے انعام، پیسے اور عہدے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور حق والے انبیاء علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ انی لا اسألکم علیہ اجرا، کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کبھی پیسے کا، دولت اور عہدے کا مطالبہ نہیں کرتے۔ یہاں پر نحن ضمیر فصل ہے کہ یقیناً ہم لوگ اگر غالب آ گئے تو ہمیں کیا ملے گا، تو ضمیر فصل کے ذریعے جملے میں تاکید پیدا ہوئی ہے۔ تو کننا بھی جمع متکلم ہے، نحن بھی جمع متکلم ضمیر منفصل ہے، تو یہ تاکید کے لیے ہے کہ یقیناً اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا انعام ملے گا۔ فرعون نے کہا بالکل تمہیں انعام ملے گا اور تم لوگ میرے مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فرعون نے اس جملے میں 3 تاکیدیں استعمال کی۔ نمبر 1 ان حرف مشبہ بالفعل، نمبر 2 جملہ اسمیہ، نمبر 3 لمن میں لام تاکید، اور پھر ایک چوتھی تاکید بھی ہے کہ المقربین جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ میرے بہت سے مقرب لوگ ہیں، انہی میں تم بھی شامل ہو جاؤ گے، یعنی میرے مقربین کی جو تعداد اور لسٹ ہے اس لسٹ میں تمہارا شمار بھی ہوگا۔ قالوا یا موسیٰ، کیفیت مقابلہ، انہوں نے کہا اے موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، اے موسیٰ تو ڈالے گا یا ہم ہو جائیں ڈالنے والے، یعنی اے موسیٰ تو پہلے لاٹھی ڈالے گا یا ہم پہلے لاٹھیاں ڈالیں اور ہم اپنا کرتب ظاہر کریں۔ قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا القوا، تم ڈالو۔ فلما القوا، پس جب انہوں نے ڈال دیا، سحروا اعین الناس، تو جادو کر دیا لوگوں کی آنکھوں پر، جادو کر دیا لوگوں کی آنکھوں پر، واسترہبوہم، اور انہوں نے ڈرایا انہیں، اور انہوں نے ڈرایا انہیں، وجاءوا بسحر عظیم، اور انہوں نے جادو کا زبردست مظاہرہ کیا، اور انہوں نے جادو کا زبردست مظاہرہ کیا۔ دیکھیں لغوی ترجمہ تو بنتا ہے کہ وہ بڑا جادو لے کر آئے، بڑا جادو لے کر آئے، مراد کیا ہے؟ جادو کا بڑا زبردست مظاہرہ کیا۔ دیکھیں یہاں جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا آپ پہلے لاٹھی ڈالو گے یا ہم ڈالیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ڈالو۔ اس میں حکمت یہ تھی تاکہ باطل جتنا بھی ہے پہلے وہ ظاہر ہو جائے، اور جب باطل کے تمام کرتب اور مظاہرے ظاہر ہو جائیں تو پھر اس کے بعد ظاہر ہوگا حق، اور جیسے حق آئے گا تو جاء الحق وزہق الباطل، تو حق آتے ہی باطل بھاگ جائے گا اور باطل کے لیے شکست ہوگی۔ اب جیسے موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو وہ ایک بڑا ثعبان مبین بنا اور اس نے سب کو نگل دیا۔ اب اگر موسیٰ علیہ السلام پہلے ڈالتے نا اور اس کے بعد یہ لوگ ڈالتے تو اب موسیٰ علیہ السلام کا جو اژدہا ہوتا تو ممکن ہے وہ ان اژدہا میں گم ہو جاتا، تو اب اگر وہ کسی کو کھانے لگتا وہ کہتے یہ تو ہمارا اژدہا ہے، تو ہر ایک جھوٹا دعویٰ کرتا یہ میرا اژدہا ہے، یہ میرا کرتب ہے، تو وہاں حق کا صحیح اظہار نہ ہوتا۔ اس لیے پہلے باطل کو موقع دینا چاہیے وہ اپنی دلیل دے، باطل اپنی دلیل دے لے، اپنا کرتب ظاہر کر دے، پھر اس کے بعد جب حق آئے گا تو وہ باطل کو مٹائے گا بھی اور اپنے ظاہر اور روشن ہونے کی وضاحت بھی کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان سے کہا تم ڈالو۔ جب انہوں نے ڈالا تو سحروا اعین الناس، تو انہوں نے جادو کر دیا لوگوں کی آنکھوں پر۔ دیکھیں جادو کی 2 قسمیں، نمبر 1 جادو کی قسم ہے قلب ماہیت، یعنی وہ انسان کی ماہیت اور حقیقت کو بدل ڈالے، جیسے بعض لوگ جادو کر کے انسان کی ماہیت بدل ڈالتے ہیں، کوئی جادو کے زور سے انسان کی ماہیت بدل دے، انسان کو حیوان بنا دے، عقل کو معوف کر دے، انسان کو مفلوج کر دے،
اور جادو کی دوسری قسم ہوتی ہے نظر بندی۔ یہاں اشارہ دوسری قسم کی طرف ہے، اسی لیے لفظ آیا ہے اعین الناس کہ انہوں نے نظر بندی کر دی۔ نظر بندی اس کو کہتے ہیں کہ انسان کرے کچھ اور نظر کچھ اور آئے۔ جیسے آج چند سال پہلے ہوتا تھا، آپ دیکھتے تھے یہ درباری لوگ آتے تھے اور یہ لوگ آ کے تماشا دکھاتے تھے، اٹھ جا مٹھو، اور وہ کبھی ایسا ہوتا اس کی زبان نکال کے زبان کاٹ رہے ہیں، اور کبھی اس کے گلے میں تلوار داخل کر رہے ہیں، کبھی اس کا سر قلم کر رہے ہیں، اس کے تھوڑی دیر بعد وہ ہنس رہا ہے، پیٹ میں چھری داخل کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کیا ہوتا تھا؟ نظر بندی، کہ دیکھنے والے کو نظر کچھ آتا اور ہوتا کچھ۔ تو یہ نظر بندی ہوتی ہے، تو انسان کی پھر عقل صحیح طور پہ کام نہیں کرتی۔ تو انہوں نے بھی اسی طرح نظر بندی کی۔ نظر بندی کی، اب لوگ یہ سمجھنے لگے کہ انہی کا جادو غالب ہو جائے گا، کیونکہ سارے میدان کے اندر انہی کے اژدہے گھوم رہے تھے، تو لوگ بھی سارے گھبرا گئے۔ تو وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، تو انہوں نے ڈرایا انہیں، یعنی انہوں نے ڈرایا انہیں، اور جادو جب ظاہر ہوا ان کا، سارے میدان میں وہ اژدہے نظر آ رہے تھے، لوگ گھبرا گئے۔ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور انہوں نے جادو کا بڑا زبردست مظاہرہ کیا۔ تو ہمیشہ باطل کثرت پہ بھی ہوتا ہے، باطل کی تزیین بھی ہوتی ہے، اور باطل زیادہ بھی ہوتا ہے۔ حق بعد میں آتا ہے، حق اکیلا ہوتا ہے، اور وہ آ کر باطل کو ختم کر دیتا ہے۔ تو باطل کی ہر دور میں کثرت رہی، یہاں بھی باطل کثرت کے ساتھ آئے، لیکن آنکھوں کو ہمیشہ باطل اثر آنکھ پہ کرتا ہے، حق اثر دل پہ کرتا ہے۔ باطل اثر آنکھوں پہ کرتا ہے، اس لیے باطل نظر میں خوبصورت آیا تھا نا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ۔ باطل ہمیشہ تزیین، خوبصورتی، آرائش، زیبائش، شہوات، اس راستے سے آتا ہے، گمراہ کرنے کے لیے عورت کو حسین اور جمیل بنا کے پیش کر دیا، خواہشات کے ساتھ آیا۔ سود کو یہ ظاہر کیا کہ اس میں ڈبل نفع ہے، دن کے اندر آدمی کروڑ پتی ہو جائے گا۔ حرام کاری کے ذریعے سے نفع دکھاتے ہیں تو انسان جلدی مائل ہو جاتا ہے۔ تو باطل آنکھوں پہ پردہ ڈالتا ہے اور حق دل پہ ظاہر ہوتا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور ہم نے موسیٰ سے کہا کہ تم ڈال دو اپنی لاٹھی۔ عصا کا کے بعد ہے فَأَلْقَاهَا، فَأَلْقَاهَا، پس انہوں نے ڈال دی اپنی لاٹھی۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، پس وہ اچانک نگلنے لگی انہیں، مَا يَأْفِكُونَ، جو انہوں نے گڑا تھا، جو انہوں نے گڑا تھا، پس وہ انہیں نگلنے لگی۔ یہاں پر اذا مفاجاتیہ ہے، یعنی جیسے ہی عصا ڈالا تو اچانک وہ ایک دم لاٹھی سانپ بن گئی، اور سانپ بنتے ہی اس نے فوراً تلقفو نگلنے لگی۔ ما یأفکون میں ما مصدریہ ہے، اور اس نے یأفکون کو مصدر کے معنی میں کیا ہے، تو معنی مصدریہ ہے کہ جتنے بھی تھے سب کو اس نے نگل دیا۔ یہاں تعبیر جو فعل مضارع سے کی گئی ہے، یہ اشارہ استمرار اور دوام کی طرف ہے، کہ تجدد تھا، ایک ایک کو نگل رہا تھا، ایک کو نگلتا، دوسرے کو نگلتا، تیسرے کو نگلتا، یعنی اس میں استمرار تھا، جو باطل آتا نگلتا۔ یعنی گویا ایک وقت ایسا نہیں کہ ایک دفعہ منہ کھولا سب اندر آ گئے، بلکہ ہر ایک کو ایک کے پیچھے بھاگتا، ادھر باطل جا رہا ہے، حق پیچھے جا رہا ہے، تو ایک ایک کے پیچھے جاتا، اس کو نگلتا جاتا۔ تو یہ تجدد اور استمرار کی طرف اشارے کے لیے کیا آیا؟ فعل مضارع آیا۔ فوقع الحق، پس ثابت ہو گیا حق، وبطل ما كانوا يعملون، اور باطل ہو گیا جو وہ عمل کرتے تھے، باطل ہو گیا، ملیا میٹ ہو کر ختم ہو گیا جو وہ عمل کرتے تھے۔ فغلبوا هنالک، پس مغلوب ہو گئے وہ وہیں، پس وہ مغلوب ہو گئے وہیں، وانقلبوا صاغرین، اور وہ لوٹے ذلیل ہو کر۔ معلوم ہوا باطل ہمیشہ مغلوب ہوتا ہے، اور جب وہ لوٹتا ہے تو باطل ذلیل ہو کر لوٹتا ہے۔ آج بھی دیکھیں آپ، امریکہ اور جتنے اتحادی تھے، 47 ممالک کی فوجیں آئیں، اور سب ظاہر میں ایسا لگ رہا تھا، آنکھوں پہ ایسا جادو کیا تھا کہ ابھی یہ لوگ ختم ہو جائیں گے، ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ پھر حق کا ایسا ظہور ہوا کہ وہ باطل ذلیل ہو کر سب لوٹ گئے۔ تو ہمیشہ نتیجہ یہ نکلتا ہے باطل ذلیل ہوتا ہے،
اور حق کو اللہ غلبہ دیتا ہے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں، گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ دیکھیں یہاں صیغہ القیہ فعل ماضی مجہول استعمال ہوا ہے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صیغہ معروف کا ہوتا کہ القى السحرة ساجدین، کہ جادوگر سجدے میں گر گئے، لیکن فعل ماضی مجہول کیوں استعمال ہوا؟ یعنی وہ ایسا اثر کیا ان پر، اس معجزے نے اور موسیٰ علیہ السلام کی صحبت نے ان پر ایسا اثر کیا کہ وہ غیر اختیاری طور پر خود سجدے میں گر پڑے۔ ایک تو ہوتا ہے نا انسان اختیار سے کچھ کرتا ہے، اور بسا اوقات جب حق کی تاثیر دل میں آتی ہے تو پھر انسان غیر اختیاری طور پہ تسلیم کرنا شروع کر دیتا ہے، تو ان کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ سجدے میں گر پڑے، اور سب کے سب، اور قالوا آمنا برب العالمین، کہ ہم ایمان لے کر آئے جو تمام جہانوں کا رب ہے، رب موسیٰ و فرعون، اور ہم ایمان لے کر آئے موسیٰ اور حضرت رب موسیٰ و ہارون، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب پر۔ دیکھیں وہاں پر فرعون نے کہا تھا نا انا ربکم الاعلی، اس نے لفظ رب استعمال کیا تھا، میں رب ہوں، تو انہوں نے جواب میں کہا تو رب نہیں ہے، بلکہ رب وہ ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ حق کی تاثیر کتنی ہوتی ہے؟ تھوڑی دیر پہلے جو فرعون سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں انعام کیا ملے گا، فرعون نے کہا میں مقرب بناؤں گا، اور تھوڑی دیر کے بعد سجدے میں بھی گر پڑے اور ایمان بھی لے کر آئے، اور ایسا پختہ ایمان لے کر آئے۔ آگے بات آ رہی ہے، فرعون نے کہا میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالوں گا اور میں تم سب کو قتل کر کے سولی پہ چڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا جو کرنا ہے سو کر لے، اب ہم ایمان لے کر آئے، ہم پلٹنے والے نہیں۔ معلوم ہوا کہ جب حق دل میں جاگزیں اور مستحکم ہو جاتا ہے، پھر انسان جتنا بھی باطل دے، لالچ دے، انسان کو ڈرائے دھمکائے، تو اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی۔ ایک وجہ تو کیا تھی؟ یہ لوگ طالب بن کر آئے تھے، یہ لوگ طالب بن کر آئے تھے کہ اگر واقعتاً یہ جادوگر ہیں تو ہم اتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں، ہم غالب آ جائیں گے، اور اگر یہ پیغمبر ہوگا تو ہم ان کی بات تسلیم کر دیں گے۔ جب آدمی طلب کی نیت سے آتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت کی توفیق دے دیتا ہے۔ نمبر 2، انہوں نے لباس جو اختیار کیا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کا، کہا جو موسیٰ نے پہنا ہے وہی لباس اور وہی وضاقتہ ہم اختیار کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے لباس اور وضاقتہ اپنانے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی کہ انہوں نے میرے پیغمبر کی وضاقتہ اپنائی۔ اور تیسری ایک اہم بات یہ بھی کہ انہوں نے جیسے ہی اپنے باطل، اپنے کرتب دکھائے اور حق کا ظہور ہوا، تو ظہور ہوتے ہی یہ لوگ جیسے ہی گر پڑے تو یہ مان گئے کہ یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ جادو ہوتا تو یہ خود جادوگر تھے۔ انسان اپنی فیلڈ کے لوگوں کو زیادہ جانتا ہے نا، ہر آدمی اپنی فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا اگر یہ جادو ہوتا تو کبھی ایسا نہ ہوتا کہ سب کو نگل لیتا، معلوم ہوتا یہ جادو نہیں ہے، کوئی اور معجزہ ہے، تو اس لیے وہ فوراً سمجھ گئے۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، تلبیس فرعون، تلبیس فرعون نے کہا کیا تم لوگ ایمان لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام پر قبل اس کے کہ میں اجازت دوں تمہیں، میری اجازت سے پہلے تم لوگ ایمان لے کر آئے۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یقیناً البتہ تم لوگوں نے چال چلی ہے، سازش کی ہے تم لوگوں نے شہر میں، تم لوگوں نے البتہ چال چلی ہے یا سازش کی ہے شہر میں، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم نکال دو اس شہر سے یہاں کے باشندوں کو، تاکہ تم نکال دو اس شہر سے یہاں کے باشندوں کو، فسوف تعلمون، پس تم لوگ جان لوگے۔ تحدید، یہ ان کو نا تحدید، یہ ڈرا رہا ہے۔ دیکھیں فرعون نے بجائے یہ کہ ایمان لانے کے، یہ بڑا چالاک عیار مکار تھا، اس نے فوراً خلط مبحث کر دیا، بات کو کہیں سے کہیں لے گیا۔ اب بجائے یہ کہ یہ ایمان لاتا اور کہتا واقعی موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، کوئی مقابلہ نہ کر سکا، لوگوں کو فوراً کیا کہا، تم لوگ ایمان لے کر آ گئے میری اجازت سے پہلے، لگتا ہے تم لوگوں نے آپس میں چال چلی ہے، یعنی تم اور موسیٰ تم سارے ایک جیسے ہو، اور یہ تمہارا بڑا استاد ہے اور تم اس کے
شاگردوں تم نے پہلے سے سازش کی ہے اور لوگوں کو کہا دیکھو یہ تمہیں یہاں سے نکالنا چاہ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو چاہ رہے تھے نا کہ بنی اسرائیل یہاں مصر سے نکل کر اپنے آبائی وطن یعنی فلسطین میں چلے جائیں، تو اس نے لوگوں کی ہمدردی لینے کے لیے کہا یہ ایسا جادوگر ہے اور یہ ان پر ایمان لانے والے بھی، یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہیں کہاں سے نکال رہے ہیں؟ تمہارے اپنے شہر سے، حالانکہ یہ ان کا شہر نہیں تھا۔ تو یہ ہوتا ہے لوگوں کی ہمدردی لینا۔ اور آگے ان کو ڈرا رہا ہے فسوف تعلمون، پس تم لوگ جان لوگے۔ دیکھیں تاکید میں سین نہیں لایا بلکہ سوف لایا، اور سوف پر بھی فا تاکید مع الوصل کے لیے لایا، پس ابھی ابھی تم جان لوگے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں ضرور بے ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں کو تمہارے پاؤں کو سمت مخالف سے، سمت مخالف سے۔ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر میں ضرور بے ضرور تم سب کو سولی پہ لٹکا دوں گا۔ دیکھیں فرعون نے اپنے اس جملے میں کتنی تاکیدات استعمال کی ہیں۔ نمبر 1 لام تاکید، نمبر 2 نون تاکید ثقیلہ، اور نمبر 3 فعل مضارع استمرار کے لیے، اور پھر آگے لَأُصَلِّبَنَّ میں بھی لام تاکید اور نون تاکید ثقیلہ، اور جملے میں اجمعین تاکید کے لیے کہ میں تم تمام کو پھانسی بھی دوں گا اور سب کے ہاتھ اور پاؤں بھی کاٹ دوں گا، وہ بھی ایک سمت سے نہیں بلکہ سمتیں مخالف سے۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، استقامت مؤمنین، استقامت مؤمنین انہوں نے کہا یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہوں گے۔ وما تنقم منا، اور تو نہیں سزا دیتا ہمیں، الا ان آمنا بآیات ربنا، مگر اس بات کی کہ ہم ایمان لے کر آئے اپنے رب پر، لما جاءتنا، جب وہ آئے ہمارے پاس، جب وہ آئے ہمارے پاس تو ہم اپنے رب پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ ربنا افرغ علینا، مناجات، پس اے اللہ تو ڈال دے ہم پر صبر، وتوفنا مسلمین، اور اے اللہ تو ہمیں موت دے اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں۔ دیکھیں ان کی استقامت کتنی تھی، انہوں نے فرعون کی بات کو سمجھ گئے اور فرعون کی چال اور سازش کو کہا تو ہمیں سزا نہیں دیتا مگر اس بات پر کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں جب حق ہمارے سامنے واضح ہو گیا۔ اب انہوں نے فوراً اللہ سے دعا کی، اور اللہ سے دعا کیا کی 2 باتیں۔ نمبر 1 اے اللہ تو ہمارے دل میں صبر کو اونڈیل دے۔ دیکھیں یہ نہیں کہا صرف صبر دے، لفظ استعمال کیا افرغ، افرغ کہتے ہیں اونڈیلنا، جیسے آدمی پانی کو کسی پر اونڈیل دے۔ صبر کا تعلق صرف ہوتا ہے دل کے ساتھ، یہاں مبالغہ ہے یا اللہ صرف دل کو صبر نہ دے، ہمارے اوپر تو اونڈیل دے صبر، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کے ہر عضو میں صبر ہو، کہ جو بھی تکلیف دیں تو ہمارے اندر ایسی استقامت ہو، صبر ہو کہ ہم کفر کی طرف نہ جائیں۔ تو یہ مبالغہ ہے، یعنی ہمیں سراپا صبر دے، صرف دل کو صبر نہ دے بلکہ جسم کے ہر عضو کو اے اللہ ہمیں صبر دے، اور اے اللہ تو ہمیں موت بھی دے تو کس حال میں؟ ایمان کی حالت میں۔ تو کتنا مستحکم ایمان ہو گیا۔ وقال الملأ من قوم فرعون، دوسرا واقعہ، میں نے بات عرض کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے 8 واقعات کا تذکرہ ہوگا، تو یہاں تک پہلے واقعے کا بیان تھا، اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا آگے دوسرا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اور جب کہا فرعون کی قوم میں سرداروں نے اتذر موسیٰ وقومہ، کیا تو چھوڑتا ہے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ فساد کریں زمین میں، ویذرک والہتک، اور چھوڑ دیں تجھے اور تیرے تجویز کردہ معبودوں کو، اور تیرے تجویز کردہ معبودوں کو۔ قال، فرعون نے کہا سنقتل ابناءہم، عن قریب ہم ضرور بھی ضرور قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو، ونستحیی نساءہم، اور ہم چھوڑ دیں گے ان کی عورتوں کو، بریکٹ میں بیٹیوں کو، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور یقیناً ہم لوگ ان پر غالب آ جائیں گے۔ یہاں سے دوسرا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ فرعون کے قوم کے اندر جو سردار اور وڈیرے تھے تو انہوں نے فرعون سے کہا کیا تو موسیٰ کو اور اس کی قوم کو چھوڑ رہا ہے، کیا وہ زمین میں فساد کریں، یعنی فوراً ان کو سزا دے دے، فوراً ان کو سزا دے دے تاکہ یہ لوگ ختم ہو جائیں اور زمین کے اندر اور لوگوں کو اپنا ہم نوا نہ بنائیں، ورنہ یہ اوروں کو بتائیں گے کہ دیکھو ہم غالب آ گئے
اور جادوگر بھی ایمان لے آئے، تم بھی لے آؤ، تو انہوں نے فوراً کہا کہ تم ان کو قتل کرو۔ باطل کی ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو حق کے سرخیلوں کو قتل کرتے ہیں یا جیلوں میں ڈالتے ہیں۔ تو یہ فرعون کے دور سے یہی بات چلی آ رہی کہ انہوں کے اور ان کے درباریوں نے بھی کیا کہا کہ ان کو قتل کرو۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، جو علماء حق ہوتے ہیں تو ان کو یا شہید کر دیا جاتا ہے یا پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ حق بات نہ کہہ سکیں۔ تو انہوں نے بھی مشورہ دیا کہ ان کو قتل کرو، اور وجہ کیا بیان کی؟ لیفسدوا فی الارض، یہ زمین میں فساد کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ حق کی تبلیغ کر رہے ہیں تو ان کے حق کی تبلیغ کو فساد کہا اور اپنے باطل کو انہوں نے حق ظاہر کیا۔ یہی ہر دور کے باطل کا طریقہ رہا ہے کہ وہ حق والوں کو دہشت گرد کہیں گے اور اپنے آپ کو حق پرست اور ٹھیک کہیں گے۔ کہا یہ تجھے بھی چھوڑ رہے ہیں وآلہتک، اور تیرے تجویز کردہ معبودوں کو۔ اب یہاں آلہتک سے کیا مراد ہے؟ یا تو پہلی توجہ یہ ہے کہ اس سے مراد فرعون نے بھی چند معبود مقرر کیے تھے نا، اپنے آپ کو تو وہ رب اعلیٰ کہتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ، بڑا خدا تو میں ہوں، اور یہ بھی چند اور بھی چھوٹے اس نے مقرر کیے تھے بت، کہا یہ بھی ہیں، ان سے بھی مانگا کرو، یہ چھوٹے چھوٹے یہ بھی تمہارا کام کاج کریں گے، لیکن کوئی بڑا کام کرانا ہو اور کوئی بڑی حاجت اور ضرورت ہو تو میرے پاس آؤ، اور اگر چھوٹا موٹا کام ہو تو ان چھوٹے خداؤں کے پاس جاؤ۔ تو گویا آلہتک جو فرعون کے تجویز کردہ معبود، ایک تو یہ۔ یا نمبر دو، یہاں پر آلہتک یعنی فرعون جس کی خود بھی جو اس نے قبطیوں کے لیے جو مقرر کر کے رکھے تھے، اس نے بعض ایسے بت بنائے تھے کہ لوگوں کو اس کی دعوت دیتا تھا کہ بڑا تو میں ہوں لیکن کبھی کبھی ان سے بھی تم مانگ لیا کرو، یعنی میری عدم موجودگی میں، میرے نہ ہوتے ہوئے تم ان سے بھی مانگا کرو۔ تو گویا معبود اسی نے بنایا تھا لیکن وہ اس کی عدم موجودگی میں ان سے مانگا کرتے تھے۔ یا جس طرح بادشاہ تک پہنچنے کے لیے درمیان میں وزراء ہوتے ہیں نا، ان کے واسطے سے آدمی پہنچتا ہے، تو کہا پہلے یہ چھوٹے خدا ہیں ان سے مانگو، اگر مسئلہ حل نہ ہو تو پھر میرے پاس آؤ۔ تو جس طرح ہوتا ہے دنیا میں، ناظم کے پاس جاؤ، اس سے نہیں ہوا، پھر اوپر جاؤ، اب MNA کے پاس جاؤ، ادھر نہیں ہوا، وزیر کے پاس جاؤ، پھر ادھر نہیں ہوتا تو پھر گورنر ہے، اس سے کام نہ چلے تو پھر وزیر اعظم ہے۔ تو اب یہ بھی چھوٹے چھوٹے خدا تھے، پہلے تمہارا کام یہ کریں گے اور جہاں یہ نہ کر سکیں تو انا ربکم الاعلیٰ۔ تو تجویز کردہ جو معبود تھے ان کو بھی چھوڑ دیا، تجھے بھی چھوڑ دیا۔ قال، اب فرعون نے غصے میں آ کر کہا سنقتل، دیکھیں یہاں سین تاکید کے لیے، ضرور بے ضرور قتل کروں گا، اور باب تفعیل استعمال کیا ہے، یہ بھی تاکید کے معنی کے لیے، ورنہ یہاں مجرد کا لفظ استعمال ہو سکتا تھا سنقتل، لیکن سنقتل باب تفعیل میں اشارہ تکثیر کی طرف ہے، کثرت کے ساتھ میں قتل کروں گا، کثرت کے ساتھ، اور قتل بھی کسے کروں گا؟ ابناءہم، ان کے بیٹوں کو۔ انسان کو اولاد میں بیٹوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اور جب بیٹوں پر کوئی آزمائشیں آئے اور خاص طور پہ انہیں قتل کیا جائے یا ماقبل میں بات وہ بھی ذبح کیا جائے تو انسان کو بہت زیادہ اذیت ہوتی ہے۔ کہا میں ان کے بیٹوں کو ذبح کروں گا تاکہ یہ لوگ حق سے رک جائیں۔ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور میں چھوڑوں گا ان کی بیٹیوں کو۔ یہاں لفظ ہونا چاہیے تھا کہ ابنا کے مقابلے میں لفظ ہوتا بنات، وَنَسْتَحْيِي بَنَاتَهُمْ، میں ان کی بیٹیوں کو چھوڑوں گا، لیکن لفظ کیا استعمال کیا؟ نساء۔ یہ کیوں؟ یہ ما یعول کے اعتبار سے کہ یہی بیٹیاں مستقبل میں کیا بنیں گی؟ عورتیں۔ بیٹی جب بڑی ہو کے بالغ ہوتی ہے تو عورت بنتی ہیں، تو یہاں پر ذکر کیے ما یعول کا، حالانکہ مراد تو ما کانا ہے، یہ مجاز مرسل ہے۔ تو مجاز مرسل کا ایک علاقہ آپ نے پڑھا ہے ما کانا اور ما یکون، تو یہ ذکر کیا ما یکون کا، جیسے آپ کو کوئی کہے کہ آپ علماء ہو، تو یہ جملہ ٹھیک ہے کہ ما یعول کے اعتبار سے علماء ہیں، تو یہاں بھی ما یعول کے اعتبار سے۔ اب یہ کیوں لایا؟ تاکہ اور زیادہ ان کو شرم دلائے نا کہ تمہاری عورتوں کو چھوڑ رہا تھا، اس سے انسان کو زیادہ غیرت آتی ہے۔ انسان کو بہن، بیٹی، بیوی، ماں جب بالغ ہو تو اس پر بڑی غیرت آتی ہے نا۔ تو اللہ رب العزت ان بنی اسرائیل کو بتا رہے کہ وہ تو ایسا دشمن تھا کہ تمہاری عورتوں کو چھوڑتا، اور وہ کہتا تھا یقیناً ہم ان پر غالب آئیں گے۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ، موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کو نصیحت،
موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم مدد طلب کرو اللہ سے اور صبر کرو، ان الارض للہ، یقیناً ساری زمین اللہ کے لیے، یورثها من یشاء من عبادہ، اور وہ وارث بناتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور بہترین انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یعنی انہیں تسلی دی، گھبراؤ نہیں، یہ ظلم و ستم عارضی ہے، غلبہ حق کا ہوگا، اللہ سے مدد طلب کرو اور وقتی آزمائش پر صبر کرو، اور اللہ اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے زمین کا وارث بنا دیتا ہے، لیکن انجام کس کا بہتر ہوگا؟ پرہیزگاروں کا۔ تو وہی ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ایمان لانے والوں کا انجام بہتر ہوا، اللہ نے انہیں نجات دے دی، فرعون اور فرعونیوں کو اللہ نے سمندر میں غرق کر دیا اور ان کا انجام برا ہوا۔ تو الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ وان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون قالوا اوذینا من قبل، تحزن بنی اسرائیل کا تحزن، غم کا اظہار کر رہے تھے، اوذینا من قبل ان تأتینا، ہمیں ستایا گیا اس سے پہلے کہ آپ کے آنے سے پہلے ہمیں ستایا گیا۔ ترجمہ لکھیں، ہمیں ستایا گیا آپ کے آنے سے پہلے، وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں ستایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے اور تورات لے کر آئے تھے، تو اب یہ اشارہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے کہا ہمیں تو پہلے بھی بڑی تکلیفیں دی گئیں اور ہمیں اب بھی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، ستایا جا رہا ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، امید ہے تمہارے رب سے کہ وہ ہلاک کرے گا تمہارے دشمن کو اور جانشین بنائے گا تمہیں فی الارض، زمین میں، وہ تمہیں زمین میں تمہارا جانشین بنائے گا، پس وہ دیکھے گا پھر تم کیسا عمل کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وقتی آزمائش ہے اور آگے اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا۔ اور وہی ہوا، اللہ نے فرعون کو اور فرعونیوں کو سمندر میں غرق کر کے ہلاک کر دیا اور اللہ نے پھر تمہیں ان کا جانشین بنایا۔ اب اللہ دیکھے گا تم کیا عمل کرتے ہو، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے آگے عمل کیا کیا، آگے بات آئے گی۔ انہوں نے عمل یہ کیا کہ جب دریا سے ان کو نجات مل گئی، فرعون اور فرعونی ان کے سامنے غرق ہو گئے، تو یہ باہر نکلے اور دیکھا آگے سامری نے ایک بچڑا بنایا ہوا ہے اور لوگ اس کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں، اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ تو یہ پھر موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہنے لگے ہمارے لیے بھی ایک خدا لے کر آؤ، ایسا معبود جیسا معبود ان کا۔ تو یہ اشارہ اللہ دیکھے گا تم کیا عمل کرتے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا شکر گزاری ہوتی، اللہ کا شکر ہوتا، لیکن انہوں نے شکر نہیں کیا اور پھر آگے جا کر ناشکرے ہو گئے، دوبارہ یہ کہنے لگے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ دیکھے گا تم کیا عمل کرتے ہو، اور آگے انہوں نے ناشکری کی، اس لیے پھر یہ لوگ بھی۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، تیسرا واقعہ، اور البتہ یقیناً ہم نے آل فرعون کو پکڑا، بالسنین، قحط سالیوں کے ساتھ، ونقص من الثمرات، پھلوں میں نقصان کے ساتھ، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے بعد جب انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ان پر چھوٹے چھوٹے عذاب لائے تاکہ یہ لوگ ان عذاب کو دیکھ کر متنبہ ہو جائیں اور ایمان لے آئیں۔ لیکن جب یہ لوگ ان سے بھی متنبہ نہ ہوئے اور مذاق کرنے لگے اور اپنی سرکشی میں آگے بڑھنے لگے، پھر اللہ کی طرف سے ان کے لیے سخت عذاب آیا۔ تو فرمایا یقیناً ہم نے آل فرعون کو پکڑا قحط سالیوں کے ساتھ اور پھلوں میں نقصان یعنی کمی کے ساتھ، پھل کم ہو گئے، قحط سالیاں بڑھ گئیں، اور یہ اس لیے ہوا تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا، آل فرعون کے نیچے مبادئ عذاب، مبادئ عذاب یعنی عذاب کا آغاز۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، اور جب آئی ان کے پاس خوشحالی، قَالُوا لَنَا هَذِهِ، تو کہنے لگے ہم اسی کے مستحق ہیں، ہم
اسی کے مستحق ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر پہنچ جائے انہیں کوئی برائی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ تو نحوست پکڑتے ہیں حضرت موسیٰ کے ساتھ، وَمَن مَّعَهُ اور جو موسیٰ کے ساتھ تھے، یعنی ایمان لانے والے لوگ۔ الا انما طائرهم عند اللہ، خبردار یقیناً نحوست انہی میں ہے اللہ کے ہاں۔ ولیکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ان میں اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ جب ان پر کوئی خوشحالی آتی، مال میں فراوانی آتی تو یہ کہتے ہم تو اسی کے مستحق ہیں، اور اگر ان پر کوئی برائی پہنچ جاتی یعنی نقصان ہو جاتا، پھلوں میں کمی ہو جاتی، کوئی آسمانی آفت اور بلیات آ جاتی تو یہ نحوست پکڑتے حضرت موسیٰ سے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں سے کہ ان کی وجہ سے ہم پر یہ عذاب، تکلیف اور پریشانی آئی۔ اللہ رب العزت نے الا حرف تنبیہ استعمال کر کے فرمایا خبردار، پھر آگے انما کلمہ حصر استعمال کیا، طائرہم مبتدا اور آگے جملہ خبر ہے تو جملہ اسمیہ لایا، تو گویا 3 تاکیدات استعمال کی۔ نمبر 1 الا حرف تنبیہ، نمبر 2 ان حرف مشبہ بالفعل، نمبر 3 جملہ اسمیہ، اور تینوں تاکیدات کے بعد اب آیت کا مضمون یہ ہے کہ یقیناً انہی لوگوں میں نحوست ہے اللہ کے ہاں، اور اللہ کو ان کی نحوست کا علم ہے لیکن یہ لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ تو ولیکن استدراک کے لیے آتا ہے، ماقبل کے وہم کو دور کرتا ہے کہ اگر ان میں نحوست ہے تو انہیں پتہ نہیں ہے، تو جواب ہوا ہاں نحوست ہے لیکن انہیں خود معلوم نہیں ہے۔ وقالوا مہما تأتنا بہ اور وہ کہتے تھے جو بھی تو لائے گا ہمارے پاس، من آیت کوئی نشانی، ترجمہ لکھیں، اور وہ کہتے تھے جو بھی تو لائے گا ہمارے پاس کوئی نشانی، لتسحرنا بہا تاکہ تو جادو کرے ہم پر اس کے ساتھ، فما نحن لک بمؤمنین پس ہم نہیں ہیں تیرے اوپر ایمان لانے والے۔ یعنی بنی اسرائیل بجائے اس کے کہ وہ ایمان لے کر آتے ہیں، وہ آگے سے کیا کہتے تھے کہ تو جو بھی نشانی لے کر آئے گا تو ہم یہ سمجھیں گے تو نے ہم پر اس کے ذریعے سے جادو کیا ہے اور ہم تیرے اوپر ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ پس ہم نے بھیج دیا ان پر طوفان، والجراد اور ٹڈی، والقمل اور چچڑیاں، اور بعض نے ترجمہ جوئیں، چچڑیاں، چے لکھیں پھر چے اور پھر را یا الف نون غنہ، چچڑیاں یا جوئیں، والضفادع مینڈک، والدم اور خون، آیات مفصلات یہ نشانیاں تھیں الگ الگ، فاستکبروا پھر بھی انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین اور یقیناً یہ ایک ایسے قوم تھے جو جرم کرنے والے تھے۔ دیکھیں جب انہوں نے خود یہ کہا کہ ہم ایمان لے کر نہیں آئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اب بھی فوراً ان پر بڑے عذاب نہیں بھیجے، اب بھی چھوٹے چھوٹے عذاب آئے کہ ممکن ہے کہ یہ لوگ پلٹ جائیں، ہدایت کی طرف آ جائیں، تو اس لیے پہلا عذاب ان پر آیا، اللہ نے طوفان بھیجا۔ جب یہ طوفان بنی اسرائیل میں اس کے آثار شروع ہوئے اور فرعون اور فرعونیوں نے، ان کے ماننے والوں نے دیکھا، فوراً سب نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھئی آپ دعا کرو کہ یہ طوفان ختم ہو جائے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اس طوفان کو ختم کر دیا، لیکن پھر بھی یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے والجراد ٹڈیوں کو بھیجا۔ اب آسمان سے بارشیں اتری تھیں اور ان کی فصلیں بالکل پک گئی تھیں،
اب فصل کاٹنے کا وقت تھا تو فوراً ٹڈیاں آ گئیں اور ٹڈیوں نے آ کر تمام فصلوں کو خراب کر دیا، تباہ کر دیا۔ والقمل، اور اللہ نے چچڑیاں بھیج دیں۔ چچڑیاں یہ آپ نے دیکھا ہوگا جانور کے جسم کے ساتھ یہ چپک جاتی ہیں اور یہ ہٹتی نہیں اور یہ اس کو بہت نقصان دیتی ہے۔ دن بدن وہ دبلا پتلا کمزور ہو جاتا ہے، اور اگر وہ دودھ دینے والی گائے بھینس ہو تو دودھ اس کا کم ہوتا جاتا ہے اور جسم کی خوبصورتی اور حسن و جمال بھی ختم ہو جاتا ہے، اور یہ بڑی اذیت والی بیماری ہوتی ہے، اور یہ انسانی جسموں پہ بھی چپک جاتی۔ بعض نے ترجمہ جوؤں سے کیا، جوئیں۔ یہ لوگ کھانے کے لیے جب بیٹھتے تھے تو اب ان کے کھانے کے برتنوں میں اور کھانے کی اشیاء میں جوئیں و ضفادع اور مینڈک آ جاتے۔ ایمان نہیں لا رہے تھے تو اب اللہ رب العزت نے یہ کیا، طوفان آیا، پھر بھی ان کی سرکشی بڑھ گئی، فصلیں پک گئی۔ کہتے دیکھو کہ بھئی کوئی عذاب نہیں آتا، ہوتا تو فصلیں نہ پکتیں، تو پھر وہ فصلیں ساری ٹڈیاں کھا گئیں، پھر بھی ان کو بات سمجھ میں نہ آئی۔ اب یہ لوگ جب کھانے کے لیے بیٹھتے تو اچانک پلیٹ میں مینڈک آ جاتے، پانی کے برتن رکھے ہوئے ہوتے اوپر سے بند ہوتے، لیکن کھولتے تو اس میں مینڈک ہوتے، گلاس میں پانی ڈالتے تو اس میں مینڈک آ جاتا، لقمہ کھانے لگتے تو وہ اچھل کر ان کے منہ میں آتا، اور جب یہ کھانے لگتے تو کھانے میں خون ظاہر ہو جاتا، والدم، خون، یعنی پانی لیتے تو وہ خون میں تبدیل، کھانا ہے خون میں بدل گیا، تو ان کے سامنے خون نمودار ہوتا۔ آیات مفصلات، یہ سب نشانیاں تھیں الگ الگ، یعنی ان ساری نشانیوں کو دیکھ کر بھی یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آتے تھے، سرکش لوگ تھے۔ فاستکبروا، فا تعقیب مع الوصل ہے کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر ہونا چاہیے تھا ان میں عاجزی بڑھ جاتی، گڑ گڑاتے، معافی مانگتے، لیکن پھر بھی انہوں نے تکبر کیا۔ وکانوا قوما مجرمین، یہ تو ایسی قوم تھے جو مجرم قوم تھے، جرم کرنے والے تھے۔ لفظ قانون یہ دلالت کر رہا ہے ان کے جرم کے استمرار اور دوام پر، کہ ان کا جرم کوئی عارضی نہیں تھا بلکہ ان کا جرم دائمی تھا، اور چند لوگ جرم کرنے والے نہیں تھے، قوماً، پوری قوم تھی۔ اللہ من حیث الافراد پورے قوم پر عذاب نہیں لاتا جب تک ساری قوم سرکش نہ ہو جائے، جب سب کے اندر سرکشی آ گئی تو پھر اللہ نے اس قوم کو عذاب دیا۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ، جب واقع ہوا ان پر عذاب، قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، تو کہنے لگے اے موسیٰ تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے بسبب اس عہد کے جو تجھ سے کیا ہے، تو دعا کر ہمارے لیے بسبب اس عہد کے جو عہد تجھ سے کیا ہے۔ لئن کشفت عنا الرجز، اگر تو دور کرے گا ہم سے یہ عذاب، لنؤمنن لک، ہم ضرور بے ضرور تیرے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، اور ہم ضرور بے ضرور بھیج دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ دیکھیں یہاں پر جب چھوٹے چھوٹے عذاب ان پر ظاہر ہوئے پھر بھی یہ ایمان نہ لائے تو اب ان پر عذاب واقع ہو گیا۔ اب یہ عذاب یا تو طاعون کا عذاب تھا جس نے ان سب کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ جب یہ عذاب بڑھنے لگا تو اب یہ سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ اللہ سے دعا کرو، کیونکہ اللہ نے تجھ سے عہد کیا ہے تیری دعائیں قبول کرے گا، اور اللہ اگر ہم سے یہ عذاب ہٹا دے تو ہم دو کام کریں گے، نمبر ایک ضرور بے ضرور ایمان لائیں گے، اور نمبر دو ضرور بے ضرور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ اب انہوں نے یہ جو لفظ استعمال کیا بما عہد عندک، کہ جو اللہ نے تجھ سے وعدہ کیا، اس وعدے سے کیا مراد ہے؟ اس وعدے سے مراد اللہ رب العزت کا حضرت انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ عہد ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے جب دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پہ معجزات کا ظہور فرماتا ہے۔ تو انہیں معلوم تھا موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، تو انہوں نے کہا اللہ رب العزت اپنے نبی کی مدد اور نصرت کرتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے، تم بھی یہ دعا کرو تو اللہ ہم سے عذاب کو ہٹا دے۔ یا نمبر دو، بما عہد عندک سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ خصوصی رعایت رکھتا ہے، انبیاء علیہ السلام کی خصوصی رعایت رکھتا ہے، تمہاری بھی رکھے گا، تو تم دعا کرو تاکہ اللہ ہم سے اس عذاب کو ہٹا دے۔
تو گویا اللہ کا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ وعدہ ہوتا ہے کہ جو مشکل پیش آئے تم دعا کرو تو اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا اگر یہ عذاب ہٹے گا تو دیکھیں جملے میں دو تاکیدات استعمال کر کے کہا ہم ایمان لائیں گے، لام بھی تاکید اور نون بھی تاکید ثقیلہ، لیکن پھر بھی یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے۔ دوسری بات کہی ہم بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیجیں گے۔ بات پہلے گزر چکی ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرعون سے کہا تھا کہ ان سب کو میرے ساتھ بھیجو تاکہ میں ان کو لے کر ان کے اپنا جو اصل وطن ہے یعنی فلسطین اور شام میں انہیں وہاں لے کر جاؤں۔ مصر میں تو یہ اس لیے آئے تھے کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں جب قحط سالی آئی تھی تو بہت سے لوگ دائیں بائیں طرف سے ہو کر مصر میں جمع ہو گئے تھے، یا فرعون نے ان لوگوں کو اپنا یہاں غلام بنا دیا تھا، ان کے لڑکوں کو ذبح کرتا، عورتوں سے خدمت لیتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری قوم اور ان لوگوں کو چھوڑو تاکہ ہم لوگ اپنے آبائی وطن جائیں، بابرکت جگہ جو انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہے شام، ہم لوگ وہاں واپس لوٹ کر جائیں۔ تو اب انہوں نے کہا آپ دعا کرو، اگر قبول ہو گئی تو ہم ان سب بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے، یہ ہماری غلامی سے نکل جائیں گے اور یہ آزاد ہو جائیں گے۔ فلما کشفنا عنہم الرجز، جب ہم نے ہٹا دیا ان سے عذاب، الی اجل، ایک میعاد تک، ہم بالغوہ، کہ وہ اس میعاد کو پہنچنے والے تھے، وہ اس میعاد کو پہنچنے والے تھے، اذا ہم ینکثون، اذا مفاجاتیہ ہے، پس اچانک وہ لوگ عہد توڑنے لگے، پس وہ عہد توڑنے لگے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے ان سے عذاب کو دور کیا، لیکن ایک میعاد تک، ایک وقت تک، کہ اس وقت تک ہم دور کریں گے یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ ہم بالغو، حالانکہ وہ اس کو پہنچنے والے تھے اس میعاد تک، یعنی اگر ہم عذاب دور نہ کرتے، عذاب ان کو پہنچ جاتا، لیکن پھر بھی وہ میعاد قریب آ گئی اور یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے۔ حالت ان کی یہ تھی کہ اذا ہم ینکثون، یہ عہد کو توڑ دیتے تھے، عہد توڑنے والے تھے۔ یہاں لفظ استعمال ہوا ینکثون فعل مضارع سے، اور یہ استمرار اور دوام کی طرف کنایا ہے، یعنی بار بار عہد توڑتے تھے۔ فعل مضارع میں تجدد اور حدوث کا معنی ہوتا ہے، ہر دن یہ لوگ عہد توڑتے، نافرمانیاں کرتے، اور نافرمانیوں کے نت نئے انداز اور طریقے ان کے پاس تھے۔ فانتقمنا منہم، پس ہم نے پورا بدلہ لیا ان سے، ہم نے انہیں سزا دی، یعنی ہم نے ان سے پورا بدلہ لیا۔ فاغرقناہم فی الیم، اور ہم نے ان کو غرق کر دیا دریا میں، یم کے نیچے دریائے قلزم۔ کیوں غرق کیا؟ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، بسبب اس کے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور یہ لوگ تھے ہماری نشانیوں سے غافل۔ دیکھیں یہاں فرمایا کہ جب یہ لوگ اتنی ساری تنبیہ کے باوجود بھی متنبہ نہ ہوئے اور ان کی سرکشی بڑھتی گئی، تو اب ضروری تھا کہ انہیں عذاب دیا جائے، تو ہم نے ان سب کو دریا میں غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر نکلے، سامنے دریا آ گیا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم تو پکڑے گئے، پیچھے فرعون کا لشکر اور آگے دریا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا لاٹھی مارو، تو 12 راستے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر ان کی کتنی رعایت رکھی، 12 قبیلے تھے تو پتھر پہ لاٹھی ماری تو 12 چشمے بنے، اور جب یہ وادی تیہ میں گھوم رہے تھے تو اللہ نے ان کے لیے من اور سلوہ کو اتار دیا، اور یہاں اللہ رب العزت نے 12 راستے بھی الگ الگ بنائے، حالانکہ نجات کے لیے تو ایک راستہ بھی کافی ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی احسان فراموش تھے۔ آگے بات آئے گی کہ جب آگے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں تو فوراً موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمارے لیے بھی ایک خدا ایسا لے کر آؤ، جیسا ان کا معبود ہے ایسا ہمارا بھی لے کر آؤ۔ تو اللہ رب العزت نے فرعونیوں کو غرق کر دیا، اور غرق کیوں کیا؟ انہوں نے نشانیوں کو جھٹلایا اور یہ لوگ غافل تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ، اور ہم نے وارث بنا دیا ان لوگوں کو جو زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، ہم نے وارث بنا دیا ان لوگوں کو جو زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے۔ یستضعفون کے نیچے بنی اسرائیل، مشارق الارض و مغاربها، زمین کی مشرقوں اور مغربوں کا۔
نیچے لکھیں ارض مصر و شام، ارض مصر و شام، تفسیر مظہری، التی بارکنا فیہا، کہ وہ جگہیں کہ جس میں ہم نے برکت ڈال دی تھی، وتمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، اور پورا ہو گیا تیرے رب کا وعدہ، تیرے رب کا عمدہ وعدہ جو بنی اسرائیل سے کیا تھا، بما صبروا، بسبب اس کے کہ انہوں نے صبر کیا، ودمرنا ما کان یصنع فرعون، اور ہم نے تباہ کر دیا کہ جو بناتے تھے فرعون، اور فرعون کی قوم جو بناتے تھے کیا، نیچے لکھیں من القصور والعمارات، من القصور والعمارات، جو محلات وہ تعمیر کرتے تھے، جو گھر وہ تعمیر کرتے تھے، ہم نے انہیں تباہ کر دیا، ملیا میٹ کر دیا، وما کانوا یعرشون، اور جو درخت کی بیلوں کو وہ بلند کرتے تھے، اور جو درخت کی بیلوں کو وہ بلند کرتے تھے ہم نے اسے بھی تباہ کر دیا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے وارث بنایا اس قوم کو جن کو لوگ کمزور سمجھتے تھے، یعنی بنی اسرائیل، ان کو لوگ کمزور سمجھتے تھے، اللہ نے ان کمزوروں کو حاکم بنا دیا اور زمین کا وارث بنا دیا، زمین کی مشرقوں کا بھی اور مغربوں کا بھی، مشارق اور مغارب جمع استعمال ہوئے ہیں، یہ مراد جہتیں ہیں، مشرق کی جہتیں اور مغرب کی جہتوں کا وارث بنایا، حالانکہ اس میں شمال اور جنوب بھی داخل ہے، تو مشرق اور مغرب کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ مشہور ہے، تو مشہور جہتیں چونکہ مشرق اور مغرب ہیں تو ان کا تذکرہ کر دیا، اور شمال اور جنوب ان میں ضمناً شامل ہو گئے، جیسے وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین ہوگی، طول بیان نہیں کیا، تو جب چوڑائی بیان کی گئی طول خود سمجھ میں آ گیا، تو یہاں بھی ہم نے ان کو وارث بنایا۔ اب یہ زمینیں کون سی؟ یا تو وہ شام کی زمینیں کہ یہ لوگ دوبارہ شام میں گئے جہاں ان کے آبا و اجداد بھی آباد تھے، انبیاء علیہ السلام کے وہ مسکن تھا، وہی ہم نے ان کو وارث بنایا۔ اسی طرح مصر میں جب فرعونی تباہ و برباد ہو گئے تو مصر کی زمین کے بھی یہ لوگ وارث بن گئے، اس لیے بعض مفسرین قائل ہیں کہ یہاں شام کا وارث بنایا اور بعض نے کا مصر کا وارث بنایا، لیکن قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے دونوں کو جمع کر کے کہا مصر اور شام دونوں کا ہم نے ان کو وارث بنا دیا، اور یہ وہ جگہیں تھی جس میں ہم نے برکت ڈالی تھی، اور تیرے رب کا وعدہ پورا ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا۔ یہ وعدہ ہے اسی صورت کے اندر آیت نمبر 129 میں، آیت نمبر 129 میں اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا تھا وہ اللہ نے پورا فرما دیا۔ دیکھیں وعدہ یہ تھا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض، امید ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیرا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور زمین میں تمہیں جانشین بنائے گا اور دیکھے گا تم کیا عمل کرتے ہو۔ تو اللہ نے اپنے وعدے کو بہتر انداز میں پورا کر دیا بسبب اس کے کہ تم لوگوں نے صبر کیا، آزمائشوں تکلیفوں پر تم صبر کرتے رہے، معلوم ہوا صبر کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ، اور ہم نے تباہ و برباد کر دیا وہ جو فرعون اور اس کی قوم بناتے تھے، محلات، تعمیرات، انہوں نے بڑے بڑے محل بنائے تھے اور ان کو اپنے ان محلات پر بڑا فخر تھا کہ اگر کوئی عذاب آئے گا ہم اپنے محل میں چلے جائیں گے، نہ طوفان ہمیں نقصان دے سکے گا، نہ سمندر کا پانی ہمیں نقصان دے سکے گا، تو انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنائی اور اللہ نے ان عمارتوں کو تباہ و برباد کر دیا، ملیا میٹ کر دیا۔ وما كانوا يعرشون، اور جو درخت کی بیلوں کو بلند کرتے تھے، انہوں نے حسن و جمال کے لیے، تزئین کے لیے درخت ہوتے تھے اور ان کی بیلوں کو اوپر اپنے گھروں کے ارد گرد اور اپنے مکان کے فرنٹ پر سامنے کے حصے پہ رکھتے تھے تاکہ مکان خوبصورت نظر آئے، تو وہ بلند و بالا درخت کی بیلیں وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو یارشون کیا معنی؟ درخت کی بیلوں کو بلند کرنا۔ یہ ان کو کہا جاتا ہے جو اپنے سہارے پر خود بلند نہ ہو، جو دوسرے کے سہارے پر ہوں، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے یارشون۔ ایک تو وہ درخت ہوتا ہے جو خود اپنے تنے پر کھڑا ہو، کھجور کا درخت ہے، ناریل کا درخت ہے، اب یہ دیگر جتنے سب خود اپنے تنے پر کھڑے، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو خود اپنے تنے پر کھڑے نہیں ہوتے، دوسروں کا سہارا ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو انہوں نے سہارے بنائے تھے ہم نے اسے بھی تباہ کر دیا۔
वजावज़ना बिबनी इसराइल अलबहर, चौथा वाक़या, और हमने पार कर दिया बनी इसराइल को दरिया से। फ़अतौ अला कौमी याकुफ़ूना, तो वो आए ऐसी कौम पर याकुफ़ूना अला असनामिन लहुम, जो इबादत में लगे हुए थे ऐसे बुतों पर, असनाम बुतों पर, ऐसे बुतों पर जो बछड़े के मुशाबे थे, ब्रैकेट में ऐसे बुतों पर जो बछड़े के मुशाबे थे। यहाँ इबारत लिखें, क़ाल इब्न जुरैज कानत तमासील बकर, तफसीर मज़हरी, क़ाल इब्न जुरैज कानत तमासील बकर, कि ये जो थे ये गाय के बछड़े बनाए हुए थे। यानी उन लोगों ने कौम को देखा और वो कौम के लोग ऐसे लोग थे कि उन लोगों ने जो इबादत के लिए बछड़े बनाए हुए थे, बुत बनाए हुए थे, वो बुत किसके मुशाबे थे? बछड़ों के। क़ालू या मूसा जअल लना इलाहन, कहा ए मूसा हमारे लिए भी बना दे एक माबूद, कमा लहुम आलिहा, जैसे इनके लिए हैं माबूद। क़ाल इन्नकुम कौमुन तजहलून, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा यकीनन तुम ऐसी कौम हो जो जाहिल हो, तुम जाहिल कौम हो। अल्लाह ताला ने जब बनी इसराइल को दरिया कुलज़ुम से पार किया तो ये लोग जैसे दरिया से पार हुए इस कौम को देखा, याकुफ़ूना, वो इबादत में लगे हुए थे। याकुफ़ून असल में कहा जाता है यानी घुटने टेक कर किसी के सामने झुक जाना, इबादत करना। वो सब ने घुटने टेके हुए थे, गोया दो जानू बैठे थे, और वो अपने हाथों से बनाया हुआ जो बछड़ा है उसकी इबादत कर रहे थे। अला असनामिन लहुम, उस बुत की। तो यहाँ वो था तो बुत, लेकिन वो बुत मुशाबे था बछड़े के। तो मूसा अलैहिस्सलाम को इन्होंने कहा हमारे लिए भी एक खुदा और माबूद बनाओ जैसे इनके लिए माबूद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम जाहिल हो, यानी तुम कितने अल्लाह के नाशुक्र लोग हो। अल्लाह ने तुम्हारे सामने अभी फ़िरौन को गर्क किया, दरिया से निकले हो, तुम्हारे पाँव खुश्क नहीं हुए। फ़िरौन अपने लश्कर के साथ गर्क हो गया, बजाय ये कि सजदे शुक्र करो, और अभी कह रहे हो हमारे लिए कोई और खुदा बना दो। तो कहा तुम लोग तो बड़े जाहिल लोग। मालूम हुआ जो खुदा को न पहचाने वो जाहिल है, जो रब्बुल आलमीन को पहचान ले वो अक्लमंद इंसान है, जो अल्लाह रसूल की इताअत करता है वो अक्लमंद है, जो तहज़ीब फहाशी और यानियत में पड़ जाता है वो जाहिल है। इन्न हाउलाई मुतब्बरुम मा हुम फ़ीही, यकीनन तबाह होने वाला है माँ ये मज़हब, हुम फ़ीही जिसमें ये मशगूल हैं, व बातिलुन नीचे फ़ी नफ्सिही, और बातिल हो जाएगा ये फ़ी नफ्सिही मा कानू यामलून, जो ये अमल करते। यानी तबाह होने वाला है इनका मज़हब भी, और जो ये अमल कर रहे हैं ये अमल भी बातिल हो जाएगा, ये सब ख़त्म हो जाएगा। बाकी रहने वाली ज़ात अल्लाह की है, ईमान वाले लोग बाकी रहेंगे। क़ाला अग़ैर अल्लाहि अबग़ीकुम, क़ाला का फ़ाइल मूसा अलैहिस्सलाम है, उन्वान है नसीहत मूसा। क़ाला अग़ैर अल्लाहि अबग़ीकुम, क्या अल्लाह के अलावा को मैं तलाश करूँ, अल्लाह के अलावा मैं तलाश करूँ माबूद। व हुवा फ़ज़्ज़लकुम अलल आलमीन, हालांकि उस अल्लाह ने तुम्हें फ़जीलत दी है तमाम जहान वालों पर। व इज़ अंजयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन, और जब हमने नजात दी तुम्हें आले फ़िरौन से, यसूमूनकुम सूअल अज़ाब, कि वो तुम्हें पहुँचाते थे बुरा अज़ाब, बदतरीन अज़ाब तुम्हें पहुँचाते थे। युक़त्तिलून अबनाअकुम, कि वो कत्ल करते थे तुम्हारे बेटों को और ज़िंदा छोड़ते थे तुम्हारी औरतों को। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम, और तुम्हारे लिए थी इसमें आजमाइश तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी। देखिए मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें नसीहत की, क्या मैं अल्लाह के अलावा को तलाश करूँ माबूद। इस नसीहत में अग़ैर अल्लाह ये मफ़ूल बिही मुक़द्दम है अबग़ी के लिए, और मफ़ूल बिही की तक़दीम हसर के लिए है। क्या मैं अल्लाह के अलावा को तलाश करूं, और वो भी इलाहन बतौर माबूद के, और वो अल्लाह तो वो है जिसने तुम्हें फ़जीलत दी तमाम जहान वालों पर। यानी कैसे नाशुक्र हो, जो रब तुम्हें फ़जीलत दे और तुम्हारी जान बचाए, दुश्मन को तुम्हारे सामने गर्क करे, फिर भी तुम उस अल्लाह की इबादत नहीं करते। वइज़ अंजयनाकुम इदखाल इलाही, इदखाल इलाही नीचे लिखेंगे तज़कीर इनामात,
ادخال الہی، اللہ رب العزت نے اپنا کلام اب بیچ میں داخل کیا اور بنی اسرائیل کو اپنے انعامات یاد دلائے کہ یاد کرو جب آل فرعون تمہیں برا عذاب پہنچا رہے تھے۔ اب وہ برا عذاب کیا؟ یقتلون ابناءکم، یہ بدل ہے، سوء العذاب مبدل منہ ہے کہ تمہیں برا عذاب دے رہے ہیں۔ وہ برا عذاب کیا تھا؟ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے۔ یقتلون یہاں پر یہ باب تفعیل سے استعمال ہے کثرت کی طرف اشارے کے لیے، کہ وہ بار بار قتل کر رہے تھے، یہ نہیں کہ چند کو قتل کر کے چھوڑ دیا، جو بھی پیدا ہوتا اسے قتل کرتے۔ پھر یہ فعل مضارع سے استعمال ہوا ہے تجدد اور حدوث کے لیے، استمرار کے معنی پر دلالت ہے، آئے دن قتل کرتے تھے، آئے دن قتل کرتے تھے، یعنی گویا صرف ماضی میں نہیں تھا بلکہ ہر وقت قتل کرنا ہے۔ اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، ہونا تو یہ چاہیے تھا لفظ ہوتا تمہاری بیٹیوں کو، لیکن بیٹیوں نے آگے جا کر عورتیں بننا تھا، تو یہ اسے کہتے ہیں مجاز مرسل، یعنی ما یکونو کے اعتبار سے، ما یکونو کے اعتبار سے انہوں نے آگے جا کر عورت بننا تھا، تو مجاز مرسل کے علاقوں میں ایک علاقہ کانا اور ایک علاقہ ما یکونو کا ہوتا ہے، تو ما یکونو کے اعتبار سے انہوں نے عورتیں بننا تھا۔ اب یہ لفظ لایا مزید ان کو حیا دلانے کے لیے، کیسے بے غیرت ہو تم لوگ، تمہاری عورتوں کو چھوڑتا، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا، پھر بھی تمہیں احسان فراموش ہو۔ وفی ذالکم بلاء، ذالک اس میں اشارہ اس لیے استعمال ہوا گویا یہ پورے واقعے کا منظر ان کے آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ وہ تھوڑی دیر سوچو کہ ایک وقت تھا تمہارے بیٹے قتل ہو رہے تھے، وہ بھی ذبح ہو رہے تھے۔ بلاء تنوین برائے تعظیم، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔